نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت عزت ذلت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت جب چاہیں، جیسے چاہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اجازت اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ درخت سے ایک پتے کا ٹوٹ کر زمین پہ گر جانا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ پانی کے ایک قطرے کا سمندر میں مل جانا بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ ریت کے ایک ذرے کا صحرا میں مل جانا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اور ہر چیز ایک چھوٹے سے پتھر سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک، ریت کے ذرے سے لے کر بڑے بڑے صحراؤں تک، پانی کے قطرے سے لے کر بڑے بڑے سمندروں تک، ہر چیز اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت میں ہے۔ سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کی ٹھنڈک، چاند کا بڑھنا گھٹنا، ہر چیز اللہ رب العزت کے ارادہ سے ہے، اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ہم سارے کے سارے محتاج ہیں۔ ہم بولنے میں اللہ کے محتاج، ہم دیکھنے میں، سننے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سوچنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت کے امر کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک کسی بھی نقشے کے بغیر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رازق بھی ہیں، اور ایسے مالک ہیں اور ایسے مہربان اور ایسی محبت کرنے والی ذات کہ اللہ رب العزت ایسے جاننے والے ہیں کہ ایک رات ہے، سیاہ رات کے اندر، سیاہ تاریکی کے اندر، سیاہ چیونٹی سیاہ پہاڑ پر چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس چیونٹی کو ہی نہیں دیکھ رہی، اللہ رب العزت تو اس چیونٹی کے ننھے سے قدموں کے چلنے سے پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے نشانات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اتنے ننھے سے قدموں کے اس کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت وراء الورا ذات ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا غالباً واقعہ آتا ہے، اس کا مفہوم ہے رزق کے بارے میں اللہ رب العزت سے پوچھا تو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پہ مارو۔ انہوں نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو فرمایا اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی اپنا عصا مارا، اس پر بھی عصا مارا، ایک اور پتھر نکلا، اس پر عصا مارا تو اندر سے ایک اور پتھر نکلا جس کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جس کی خوراک درختوں کے پتے تھے، ایک پتا اس کے منہ میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ سنیے یہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ کیڑا یہ کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات ہر طرح کی عیبوں سے، ہر طرح کی محتاجی سے۔ وہ ذات پاک ہے، سبحان من یرانی، وہ ذات پاک ہے جو مجھے دیکھتی ہے اتنے اندھیروں میں بھی، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور یہاں بھی میرے کلام کو سنتی ہے، وَيَذْكُرُنِي، اور مجھے یاد رکھتی ہے، وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے بھولتی نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا اپنے اعمال کے ذریعے، پھر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچ گئے۔ اب ہم روتے پھریں، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اور اس طرح کے عجب ہم بہانے تراشتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے نافرمان ہو چکے ہیں، اور اپنی من مرضی کی زندگی گزار کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں وہ زندگی عطا فرما دے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دے۔ ہم چاہتے اپنی مرضی کرنا ہے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک بھی وہی کریں جو ہماری مرضی ہو۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں اعمال پہلے ہیں پھر کام بعد میں ہیں، ہماری آخرت پہلے بنتی ہے پھر دنیا بنتی ہے۔
ہماری ہر لحاظ سے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمان کی آخرت پہلے بنتی ہے پھر دنیا بنتی ہے، مسلمان کی آخرت پہلے بگڑتی ہے پھر دنیا بگڑتی ہے۔ اپنے اعمال کو خراب کریں گے تو پھر رزق کی تنگی آئے گی، پھر پریشانیاں، فقر، تنگ دستی آئے گی۔ اللہ رب العزت کو ناراض کریں گے تو پھر رشتہ داروں میں آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کو ناراض کریں گے تو میاں بیوی میں نفرت ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میاں بیوی دونوں اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں اور دونوں میں لڑائیاں چلتی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر روزانہ ہماری جو ٹائمنگ ہے 4 بجے اسلامک ہب آفیشیل پر اور 5 بجے آسان وظیفہ آفیشیل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنتے ہیں۔ یہ عظمت اور بڑائی صحابہ سنا بھی کرتے تھے، بولا بھی کرتے تھے، اور ان کا یہ سن کر اور بول کر ایسے یقین بنا کہ وہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مسئلے حل کروا لیے کرتے تھے۔ وہ تو 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتے تھے، فرشتے ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ آج ہم بھی اس یقین کو اپنے اندر بڑھائیں، اپنے اندر وہ یقین پیدا کریں، اس کے لیے ان ویڈیوز کا سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ آپ روزانہ 4 بجے اور اسلامک ہب آفیشیل پر اور 5 بجے آسان وظیفہ آفیشیل پر ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اور اس کے لیے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ویڈیو آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ آسان وظیفہ، آپ صرف آسان وظیفہ یوٹیوب پر لکھیں گے، سامنے چینل شو ہو جائے گا، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انشاءاللہ 1 مہینہ، یہ بہت میں زیادہ ٹائم پیریڈ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے مسائل بگڑتے ہوئے سالوں لگ گئے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی شارٹس عمل ہمیں بتا دیا جائے، ہمارا مسئلہ فوری حل ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، وقت لگے گا، لیکن ہم اللہ رب العزت سے مانگ لیں، ہم اللہ پاک سے مانگتے رہیں گے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، روزانہ ان ویڈیوز کو آپ نے، جس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کو سننا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے، جب ہم ابھی اس عمل کی ترتیب میں آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنی، اس کے بعد دوسرا کام ہے 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تیسرا کام ہے اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک، جو بھی اسم مبارک عمل بتایا جائے گا، آپ نے اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کو پڑھنا ہے ذکر کی نیت سے، اور اللہ رب العزت کو پکارنا ہے اس نام سے۔ یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، تکلیف، پریشانی میں پکارتا ہے نا، کوئی بھی نام اللہ رب العزت کا جو ویڈیو میں بتایا جائے گا وہ آپ نے کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے یا مؤمن یا اللہ، اللہ رب العزت کا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننا، نمبر 1۔ نمبر 2، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ نمبر 3، یا مؤمن یا اللہ اس وقت تک پڑھنا، اور اس نیت سے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے اس وقت تک پڑھنا، جب تک دل بھر نہ آئے، دل کی کیفیت نہ بدل جائے، جسم کی کیفیت نہ بدلے، تب تک اللہ کو پکارنا، یوں پکارنا جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، یا مؤمن یا اللہ، 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 یا مؤمن یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو پکارتے رہیے جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہ بدلے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد چوتھا عمل جو ہے وہ ہے دعا کرنا۔ 2 سے 4 منٹ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ آپ نے میرے اوپر اتنے احسانات فرمائے، مجھے یہ نعمتیں دی، اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ان سب پہ آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ پھر یہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ایک احسان اور کر دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے اللہ، میں آپ کے در پہ حاضر ہوں، آپ میرے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے لیے ان وظائف کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ محسوس بنا لینا یا منتقم دشمن کے لیے صرف رکھ لیا، یا ودود صرف محبت کے لیے رکھ لیا، وہ سبحان اللہ عجیب بات ہے۔ میں حیران ہوں ان وظیفوں پر بھی، اور بس کر دیں آپ نہ ایسے وظیفے کیا کریں۔ 24 آورز میں صرف 2 وظیفے آپ نے اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والا کر لیا 24 آورز کے اندر، اور روزانہ جب بھی میں لائیو آؤں اگر آپ اس میں شریک ہو جایا کریں، بہت سی باتیں نئی ملتی ہیں، اکثر عشاء کے بعد میں آتا ہوں، تو یہ 2 کام آپ کر لیں نا، یہ دونوں وظائف آپ کر لیں اور کبھی لائیو میں آپ شامل ہو جایا کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں چینجنگ دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی بدلتی ہوئی خود بخود دیکھیں گے، اور آپ کی حالات بھی بدلیں گے، آپ کے مسائل بھی ضرور حل ہوں گے۔ تو
جب آپ دعا کر لیں آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، بس یہی عمل ہے، مزید اس میں کوئی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محسوس وظیفے کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وظیفہ بھی پڑھنا ہے تو یہ ذکر کی نیت سے، اور آخر میں جو دعا کرنی ہے یہ بھی عبادت ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں دل نرم ہیں، عمل شروع کرتے ہی رونا آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدلتی ہے، وہ 11 مرتبہ اس مبارک کو پڑھ لیں بس کافی ہے۔ دعا کریں، دعا زیادہ کریں، کم از کم 5 منٹ دعا لازمی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔